تنوین الف لام کی تو ہم نے کل پڑھ لی تھی اقسام. تنوین کہتے ہیں کس کو؟ یہ تو بتائیے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 5. صحیح ہے. پہلی تنوین ہے تمکن. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. مقابلہ اور تنوین کی 5 قسمیں نواب میر میں لکھی ہے؟ نہیں. مقابلہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ کہاں سے؟ تمکن کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اب یوں سمجھ لیں جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، جو منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے. صحیح ہے. منصرف کا مطلب کیا بنے گا؟ باب انفعال سے پھرنے والا، پھرا ہوا ہو گئی. اس کی فی الحال ذہن میں نہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مراؤ الدربا میں مل جائے گا آپ کو، امید ہے. تو مطلب وہ پھرتا رہتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی تو وجہ بہن کی ہوگی اس کی. اچھا، عوضی کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے. جیسے لفظ کل ہے. کل کس لیے کل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ مضاف ہو کر ہوتا ہے استعمال. صحیح. کل کا استعمال یہی ہے کہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا. کبھی بھی ہم کہیں گے ہر شخص، ہر انسان وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم کہیں گے وہ کل کے بعد آئے گا. کل رجل ہر شخص، کل قلم ہر قلم. تو اس کا استعمال ہوتا ہی مضاف ہو کر ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور کل پہ تنوین لائی جاتی ہے. کلن. یہ تو اس میں تو مضاف الیہ ہے. تو یہ جو تنوین ہے یہ رجل کے عوض میں لائی گئی ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مضاف الیہ کو اس تنوین کے اندر بند کر دیا، شارٹ کر دیا ہم نے. کلو رجلن کو ہم نے ڈائریکٹ کلن کہہ دیا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب اس سے پہلے رجل کی بات چیت چل رہی ہو. جسے ہم کہتے ہیں نا، جو ہے نا کسی کی آپ بات کر رہے ہو طلبا کے بارے میں، اور پھر آپ نے کہا تمام ہی ایسے. اب آپ نے یہ نہیں کہا تمام طلبا ایسے، آپ نے کہا تمام ایسے، طلبا کو معذوف کر دیا. تو مضاف الیہ کو حذف کر کے تنوین میں بند کر دیتے تو وہ تنوین عوضی کہلاتی ہے. جیسے قرآن پاک میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. اب کلن کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے، اور کلن پہ جو تنوین ہے وہ تنوین عوضی ہے. صرف کل لکھ دیتا ہوں یہاں پر. کانسیپٹ یہی کہ مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے. مقابلہ جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہی خاص ہے. ہاں، تاکید مانوی میں سے. ترنم کس کو بولیں گے؟ جو اشعار کے آخر میں تنوین آتی ہے. اب اس کے اندر خصوصیات یہ ہیں کہ یہ الف لام کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. شعر کے آخر کے اندر وزن میچ کرنے کی وجہ سے الف لام اور تنوین بھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. حرف بھی اگر آ رہا ہے شعر کے آخر میں، حرف پر بھی تنوین آ سکتی ہے. ہاں، وزن شعری کو برقرار رکھنے کی وجہ سے.
اور تنکیر جو نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب یہ جو امرئن ہے، لکل امرئ ما نوی، اس پہ کون سی تنوین کرے گی؟ کوئی بھی شخص، ہر شخص کے لیے وہی جس کی اس نے نیت کی. مقابلہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہی خاص ہے. اب مقابلہ اس کو کہتے کیوں ہے یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، دیکھنا پڑے گا اس کو بڑی کتابوں میں. تنکیر تو نکرہ سے ترنم یا اشار کی طرف اشارہ، عوضی مداخلے کے عوض میں آ گئی. اب اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ انما لکل امرئ ما نوی. ان حرف مشبہ بالفعل، ما کافہ لام حرف جار، کل مضاف، امرئن مضاف الیہ. صحیح، ایک کو کرتے ہیں مجرور، جار مجرور مل کر مستقر ہوگا. معذوف ثابت کر سکتے ہیں، اس پہ موجود بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یا ثابت کر لیں. نہیں روکنے والا، ماں اس کافہ، کافہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، روکنے والا. یہ حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو روک دیتا ہے. اس کی وجہ سے حرف مشبہ بالفعل جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی ہو سکتا ہے. ما نوی کی ترکیب ہم کل کر چکے تھے، ایسا ہی ہے. تو میں ڈائریکٹ اس میں لکھ رہا ہوں مبتدا مؤخر. ہو ضمیر معذوف نکلے گی، اس پر بحث کی تھی ہم نے. اچھا آگے کیا عبارت ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، غیر معین. مٹا دو اس کو. میں غلط لکھوں تو بتا دیجیے نا مجھے. عبارت صحیح، کوئی مسٹیک تو نہیں ہے؟ دیکھ لو اس کو حدیث کی کتاب میں. صحیح ہے، شروع کریں اس کو. اچھا فا کون سا ہوگا یہ؟ فا تفصیلیہ. فا کو ہم حرف عطف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے عبارتیں جوڑیں گی نا. انما الاعمال بالنیات معطوف ہے، انما لکل امرئ ما نوی معطوف اول، پھر یہ معطوف ثانی بن جائے گا. ہاں حرف عطف. صحیح. اب من، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ موصولہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسم یا حرف کہیں گے اس کو. من کو اسم کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں. نہیں ہوتا کیا ہے؟ ایک من ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے. من کیا ہے اور من کیا ہے؟ اور من کیا ہے؟
من ضمیر نہیں ہے. اس میں موصول. اچھا یہ اور کن کن اسما میں آتا ہے؟ آپ لوگوں نے اتنے سارے. نہیں اسماء عاملہ تو ایک بڑی ایک اوپر کی چیز ہوگی. اس کے اندر سب کیٹیگری کیا بنتی ہے اس کی؟ ایک تو اس میں موصول ہوتی ہے. ہاں اس میں شرط. حروف شرط کتنے اور اس میں اسماء شرط کتنے؟ حروف شرط کون سے؟ کون کون سے؟ صحیح ہے این ہے. ہاں 3 ہے ٹوٹل. ان کا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. ان کہاں سے آ گیا؟ ان تو وہ ہوتا ہے ناسمہ ہوتا ہے. حروف شرط 3 ہے یار. ایک تو ان ہے، دوسرا لو ہے، تیسرا کون سا ہے؟ نہیں من تو اسم ہے، حرف نہیں ہے. ہاں صرف 3 حروف ایسے ہیں جو حروف شرط ہیں، باقی تمام اسماء شرط ہیں. من بھی ہے، ماں بھی ہے. کون سا ہے یار؟ اچھا ان اور لو میں کیا فرق ہے؟ معنی دونوں کا سیم ہے نا، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں اما اما. نہیں یہ اچھا آپ کیا ان دونوں میں ڈفرینس بتائیں نا، ان اور لو میں. وہ تو ہے. لو جو ہے نا یہ حرف امتناع لی امتناع کہلاتا ہے. اور ایسا ہوا نہیں. جیسے کہتے ہیں نا اگر آپ اولا میں اچھا پڑھ لیتے تو آج آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. مطلب آپ نے اچھا نہیں پڑھا تو آج پریشانی نہیں. ہوں اس کے اندر اور ہاں وہ تو ہے قرآن کی آیت لو کا حرف امتناع لی امتناع. وہ تو بہت سارے 11 12 ہیں میرے خیال سے وہ کتاب میں لکھے ہوں گے. 3 حروف ہیں بس ان میں سے. کیونکہ شرط کے 2 اجزاء ہوتے ہیں نا، ایک شرط ہوتی ہے ایک جزا ہوتی ہے. تو لو میں کیا ہوتا ہے؟ شرط نہیں پائی جاتی تو جزا بھی نہیں پائی جاتی. امتناع لی امتناع ہوتا ہے. منطق صحیح. جیسے حدیث قدسی لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں آسمان کو نہیں بناتا. تو بھی یہی حضرت عمر کا بھی ہے نا، کو لولا علی لہلک عمر، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. 3 مثال ہو گئے. تو لو کس لیے آتا ہے؟ امتناع شرط ہوتا ہے تو امتناع جزا ہو جاتا ہے. اگر آپ محنت کرتے تو پاس ہو جاتا ہے، آپ نے محنت نہیں کی پاس بھی نہیں ہوتا. جبکہ ان مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اگر تو مارے گا تو میں ہی ماروں گا. صحیح. ان اور لو میں ڈفرینس یہی کہ آپ یوں سمجھیں جب لو سمجھ آ گیا تو ان وہی ہے جو لو نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ مستقبل کے لیے آتا ہے کہ اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا. جیسے حرف کی تعریف بھی بسا اوقات بیان ہوتی ہے نا جو فعل اور اسم نہ ہو، وہ حرف ہے. یہ بھی شرط ہے. بہرحال یا تو کا مطلب بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے یوز کے اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں باقی ان اور لو تو بہت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح من اور ماں بہت استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ من جہاں اس میں شرط ہوگا وہ ساتھ میں موصولہ کا بھی فائدہ دے رہا ہوگا وہاں پر. وہ اس اعتبار سے کہ اس کے بعد جو جملہ آئے گا نا اس کے اندر سے ضمیر لوٹے گی من کی طرف. جیسے من جب اس میں موصول ہوتا ہے، جیسے من ہے موصولہ، ہاں اس کے بعد جملہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر اس جملے کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے. ہوا ضمیر نہیں مطلق ضمیر. ہاں
وہ تو آپ کو پھر استعمال سے ہی پتہ لگے گا. اب جیسے انما ہم نے جو پڑھا ہے، انما کیا پڑھا؟ انما میں ماں کافہ ہوتا ہے. لیکن اب اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد ہمیں ماں موصولہ چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ انا الگ لکھتے ہیں اور ماں کو الگ لکھتے ہیں پہچان کے لیے، تاکہ پڑھنے والا سمجھے کہ یار یہ ماں کافہ نہیں ہے، ماں موصولہ ہے. اب تو رسم الخط کافی ایڈوانس ہو گئے. پہلے کی کتابیں آپ دیکھیں کیسی لکھی ہوتی ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، سائڈوں میں پورا پورا لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو اچھے سمجھ ہی نہیں آتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب تو ایڈوانس مطبوعات ہو گئے. اچھا، من اس میں شرط حرف، ہاں اس میں شرط صحیح. اچھا اب یہ بس موٹی پہلے ترکیب بتائیں، اس میں شرط کیا ہے اور جزا کیا ہے. یہ صحیح ہے، فا جزائی ہے، مطلب یہ جزا ہے ہماری اور یہ شرط ہے. شرط و جزا کے کون سے کیا کتنے قواعد پڑھے آپ لوگوں نے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہوں، ہاں اب آگے ابھی مطلب مکمل ایکسپلین کریں نا اس کو، شرط و جزا کو. ہاں بعض کچھ حروف کے ساتھ بھی خاص ہیں قواعد، جیسے ان کے اندر کچھ کیسز آتے ہیں کہ اس کے بعد فعل مضارع ہوگا، شرط و جزا دونوں مضارع ہوں گے، ماضی ہوں گے. ہاں اچھا، یہاں پر کون کون سے جملے ہیں؟ شرط کون سا جملہ ہے؟ مطلب فعلیہ اسمیہ ہے؟ صرف شرط کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ والا شرط کیا جو جملہ ہوتا ہے وہ خبریہ ہوتا ہے، انشائیہ ہوتا ہے. انشاء کی اقسام کتنی ہیں؟ اس میں شرط ہے ہی کا نہیں ہے نا. اچھا اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ کون سا فعل ہے یہ؟ کانت افعال ناقصہ میں سے فعل ناقص. ہوں، ہجرت ہو. ہوں، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اسم. ہاں ایسے مضاف صحیح. اسم فعل ناقص کا، یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ من کی طرف. صحیح. اب من ضمیر العقول کے لیے آتا ہے، تو یہ ضمیر ضمیر العقول کی طرف لوٹے گی، یہ کیا ہوگا؟ یہ مطلب کیا بنے گا؟ یہ جس کی ہجرت، کوئی شخصی ہجرت کرے گا نا، تو اکیلے.
پھر مال ہمیں لانا ہوتا پیچھے، کیونکہ من ذوی العقول کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے. الہ حرف جار، اس میں جلالت معطوف علیہ، معطوف علیہ واو حرف عطف، رسول ہی یہ مضاف مضاف ہے، صحیح ہے، صرف مضاف معطوف. ہوں کیا ہاں، اصل میں اس پر پوری بحث کی ہے نحات نے، اس پر ابحاث ہوئی ہیں کہ بھائی مضاف مضاف الیہ مل کر کبھی بن نہیں سکتا، کیونکہ فاعل صرف مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ کوئی کام نہیں کرتا اس میں آ کے. پھر اس کے اندر ہاں اس کے اندر دلائل دیے گئے کہ بھائی مرکب جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا کیا نام ہے مرفوع منصوب نہیں ہوتا، صرف مفرد ہوتا ہے. پھر اس پر بھی اعتراض ہوئے. اب جیسے ایک اعتراض ہوا بھائی بال بکو، بکا ہوتا ہے بکو ہوتا ہے، اب یہ مرکب ہے مفرد ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے. تو اب اس کا جواب یہ دیا، ظاہر ہے جواب ہر چیز کا بناتے ہیں، اس کے کہتے ہیں حکمن مفرد ہے. یہ حکمن مفرد ہے. اب اسی طریقے سے موصول صلہ مل کر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ موصول صلہ مل کر مبتدا، تو وہ تو ایک مرکب ہو گیا، تو اس کو بھی حکمن مفرد کہتے ہیں. ابھی تو آپ لوگوں نے اعتراض جواب پڑھے نہیں ہیں، اصل جو آتے ہیں مراحو دروا تو سلیبس میں واپس آ گئی شاید، ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تو اس کے اندر ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. جیسے کیا بھائی کہتے ہیں بھائی دربا ہے، صحیح ہے، اعتراض ہوا دوت پہ زیر بھی تو آ سکتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ الگ ہی جواب ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا اس پہ پیش کیوں نہیں آیا، باب پہ پیش کیوں نہیں آ رہا، بھائی زیر کیوں نہیں آ رہا، پوری بحث چلتی ہے. وہ صرف ذہن کھولنے کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کو آگے اتنا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ چیز صرف ذہن کھولنے کے لیے ہوتا ہے. ہجرت ہو، اچھا سوری اس کو تو بند کریں، جار مجرور مل کر پیچھے کانت آ رہا ہے، تو پھر کانا کی خبر کہاں جائے گی؟ ہم نے پہلے یہی تو کہا تھا کہ عبارت میں اگرچہ موجود ہو، ہم دیکھیں گے تعلق کس کے ساتھ بنتا ہے. اگر ہم اس کو ظرف لفظ کر کے کانت کے متعلق کر دیں تو کانا کی خبر کہاں سے لائیں گے؟ جیسے اس کو یوں سمجھ لیں، کانا زید فی الدار، صحیح ہے، زید اس کا اسم فی الدار کانا کے متعلق کر دیا اگر، تو پھر اس کانا کی خبر کہاں گئی؟ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی فعل ناقص ہے وہ. ہاں جب اگر یہ متعلق ہو گئی تو مطلب اس کا تعلق تو اس سے بن گیا، خبر تو گئی اس کی، اور ترجمے کے لحاظ سے بھی نہیں بنے گی. زید گھر میں موجود ہے یا موجود تھا. کانا کی اقسام کتنی ہے؟ کانا کی 4 قسمیں نا. کانا ناقصہ جو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں، تامہ ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، اور بمانہ سارا ہوتا ہے، سارا کے معنی میں. یہ آپ کو تفسیر الناظ میں ملے گا. ناقصہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کے لیے اسم اور خبر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تامہ کے اندر صرف اسم کی ضرورت ہے، خبر کی حاجت نہیں ہوتی اس کے اندر. جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آج کلاس میں زید آیا تھا، آپ نے بولا کانا زید، زید آیا تھا، ختم، خبر ذکر نہیں کیا آپ نے، اسم پر بات مکمل ہو گئی.
زائدہ تو نام سے ہی ہے، اور بیمانہ سارا، کانا اور سارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھی کانا سارا کے معنی میں آتا ہے، عموماً ویسے ناقصہ ہی استعمال ہوتا ہے، تامہ کبھی کبھار آ جائے آپ کی نظروں میں۔ کانا کا ترجمہ نہیں ہوگا، زائدہ ہے، جیسے با حرف جر بھی کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے، جیسے افعال ناقصہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، افعال ناقصہ کی خبر پہ با آتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو یہ با حرف جر کانا کی خبر پہ داخل ہوا ہے تو زائدہ ہے، یہ بھی ایک قاعدہ، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ مثال، افعال ناقصہ کی خبر پہ جو با آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، لکھ لو، لکھنا ہے، افعال ناقصہ کی خبر پر با زائدہ ہوتا ہے، اور اس کو سمجھے آپ بالکل ہی اکثر قاعدہ ہے، یہ کثیر قاعدہ ہے، یہ بہت استعمال ہوتا ہے، بہت بہت کم جگہ ٹوٹے گا یہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ترجمہ نہیں ہوگا اس کا، فصاحت اور بلاغت نہیں ہوگا۔ اسی طرح بات عادیت کا بھی زائدہ ہی ہوتا ہے، دیکھا جائے اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوتا، مفعول بھی پر داخل ہوتا ہے، جب فعل لازم کو متعدی بناتے ہیں، بات عادیہ، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یہ مفعول بھی ہے، نورہم، با زائدہ ہے، صرف اسم پر بات ختم ہو جائے گی، خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، لفظی عمل کرتا ہے، معنوی عمل نہیں کرتا، ترکیب اگر کریں گے نا ذهب اللہ بنورہم کی، تو با زائدہ کہہ کے نورہم کو ہم کہیں گے یہ مفعول ہے، محلاً منصوب ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے کہ اس کی جگہ منصوب والی ہے، مفعول ہے، لیکن جو ہے لفظاً مجرور ہے، ہجرتہ مضاف مضاف لے کر مبتدا، ہاں یہ ہم اس کو ثابت کیا نکالیں گے، ہجرت، ہاں ثابتتاً، ایک تو یہ مؤنث ہجرت کی وجہ سے نکلا، اور منصوب اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے، جی، یہ ضمیر اس کی ہجرت پہ جائے گی نا، ہجرت پہ، پھر ثابتتاً اس میں فاعل اپنے جار مجرور سے مل کے خبر بن جائے گا، پھر یہ جملہ فعلیہ ہوگا شرط، ہجرتہ مضاف مضاف لے کر مبتدا، اللہ و رسولہ بھی سمپل ترکیب ہے جیسی وہ ہم نے کی تھی پیچھے، نہیں اس میں بھی ہجرت ہی ہے نا، ثابتتن نکلیں گے، تن نہیں کریں گے کیونکہ خبر ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، گولتا ہے نا اس میں، یہ ہجرت ہے نا، یوں ہجرتن، گولتا مونس کے علاوہ صحیح ترکیب تن، لیکن وہ بھی جیسے مسلمات، لیکن وہ مونس ہے، باقی انشاءاللہ پھر پیر سے ہم ڈائریکٹ کتاب